الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة رواه الترمذي صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک حدیث پڑھی۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور یقیناً ہم آزمائیں گے تمہیں ضرور بالضرور، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی تمہاری جانوں اور مالوں میں کمی کے ذریعے، لیکن خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو یہ لوگ اس وقت کہتے ہیں یقیناً ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہم اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، اور کبھی یہ آزمائش ان کی جان پر، کبھی مال پر، کبھی اولاد پر، اور کبھی ان کے جانوروں پر، کبھی سواریوں پر یہ آزمائش آتی ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، البتہ ضرور بالضرور ہم آزمائیں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے سچے لوگ کون ہیں، جھوٹے لوگ کون ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا، وہ اللہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ تم میں خوبصورت عمل کر کے کون اللہ کی طرف لوٹ کر آتا ہے۔ قرآن کریم کی ان آیات سے معلوم ہوا اللہ کی طرف سے انسان پر آزمائشیں اور تکلیفیں آتی رہتی ہیں۔ انسان کا مقام جتنا اللہ کے ہاں بلند ہوتا ہے، اتنی تکلیفیں اس پر زیادہ آتی ہیں، اور یہ آزمائشوں کا آنا اللہ کی ناراضگی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ذریعے اللہ اپنے بندے کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ بسا اوقات انسان اپنی عبادت سے، اپنی ریاضت سے، اپنے تقوی سے، قرآن کریم کی تلاوت اور صدقات سے اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا کہ اس میں شاید اخلاص کی کمی ہوتی ہے، یا جس طرح ادا کرنا چاہیے تھا وہ ادا نہیں کر پاتا۔ جو کمی بیشی رہ جاتی ہے تو انسان کی چاہت ہوتی ہے مجھے وہ بلند درجہ مل جائے، تو اللہ رب العزت مصائب اور آزمائشوں کے ذریعے اسے یہ مقام عطا فرما دیتے ہیں۔
حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده، انسان کو آزمایا جاتا ہے، مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو، کبھی یہ آزمائش اس کے مال پر آتی ہے، کبھی یہ آزمائش اس کی جان پر آتی ہے، کبھی یہ آزمائش اس کی اولاد پر آتی ہے، یہاں تک کہ جب یہ اللہ سے ملے گا تو اس کے جسم پر کوئی گناہ باقی نہیں ہوگا، یعنی آزمائشوں کے ساتھ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ رب العزت جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط، جو ان آزمائشوں پہ راضی رہتا ہے تو اللہ بھی اس سے راضی رہتا ہے، اور جو ان آزمائشوں پہ ناراض ہو جاتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، تو اللہ بھی ایسے بندے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الناس اشد بلاء، سب سے زیادہ آزمائشیں دنیا میں کن لوگوں پر آتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائشیں حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر آتی ہیں، پھر ان کے بعد ان پر آتی ہیں جو ان سے کم درجے والے ہیں، پھر ان پر جو ان سے کم درجے والے ہیں، حتیٰ یبتلی الرجل علی حسب دینہ، ہر انسان کو اس کے دین کے بقدر آزمایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا اشتد بلاؤہ، اگر وہ دین میں پختہ ہوتا ہے تو اس کی آزمائشیں بھی بڑی سخت ہوتی ہیں۔ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسْبِ دِينِهِ، اور اگر یہ اپنے دین میں کمزور ہوتا ہے تو اسے آزمایا بھی اس کے دین کے بقدر ہی جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر یہ مومن پر آزمائش آتی رہتی ہے اور یہ اس پہ صبر کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب یہ زمین پہ چل رہا ہوتا ہے، وما علیہ خطیئۃ، اس کے جسم پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر آتی ہیں، ان کے بعد حضرات صحابہ اکرام، ان کے بعد حضرات سلف، جس کا درجہ دین میں جتنا زیادہ ہوتا ہے، اللہ سے تعلق جتنا مضبوط ہوتا ہے، اتنی اس کی آزمائشیں بھی سخت ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ رب العزت جب اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ تم جاؤ اور فلاں بندے کے بچے کی روح قبض کر لو، وہ جا کر روح قبض کر لیتے ہیں، اللہ کے پاس آتے ہیں، رب العالمین باوجود یہ کہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ فرشتے کہتے ہیں جی قبض کر لی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا تم نے اس کے جگر کے ٹکڑے کی روح قبض کر دی؟ فرماتے ہیں جی قبض کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ آپ کا بندہ کہہ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی نعمت تھی، اللہ نے عاریتاً دی تھی اور اللہ نے اپنی وہ نعمت لے لی، اور اے اللہ ہم تیرے فیصلے پہ راضی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جاؤ فرشتو تم میرے اس بندے کو یہ خوشخبری بھی دے دو اور میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل بناؤ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ، اور اس کا نام رکھ دو بیت الحمد، یعنی اس شخص کا محل ہے جو اللہ کی تعریف کرنے والا تھا، کہ جس نے غم میں اللہ کی تعریف کی، مصیبت میں اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس شخص کے لیے جنت میں محل تعمیر کر دو۔ علامہ مناوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ محل اس لیے کہ یہ بچے کی جب روح قبض ہو گئی، اب یہ بچہ وہاں محل میں رہے گا، چونکہ جنت کے محلات میں موت نہیں آتی، ہمیشہ کا سکون ہوگا، پھر اسی محل میں اس بیٹے کی اپنے والد سے ملاقات ہوگی۔ اور جب باپ صبر کرتا ہے
تو اللہ رب العزت صبر کی وجہ سے اسی بچے کو اس کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، آزمائشیں اور تکلیفوں کا آنا اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کو آزماتا رہتا ہے، لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بیماریاں اور مصیبتیں کہیں اعمال کی وجہ سے ہیں یا آزمائش کی وجہ سے ہیں؟ اس کی علامت یہ ہے، جب اللہ انسان کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، پھر جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، اس کا اللہ کی طرف رجوع بڑھ جاتا ہے، وہ اور زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، گناہوں پہ ندامت کرتا ہے، صدقہ خیرات دیتا ہے، عبادت کا اہتمام کرتا ہے۔ سمجھنا چاہیے اس مصیبت کے ذریعے اللہ نے اس کو اپنے قریب کر دیا۔ لیکن اگر وہ مصیبت آئی اور اس کا تعلق اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اس کی زبان پہ شکوے شکایت شروع ہو جاتے ہیں، جزا فضا کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے، تو پھر سمجھنا چاہیے اس کے گناہوں کی وجہ سے کہ گناہوں کی سزا اللہ اس کو دنیا میں دے رہا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو برا عمل کرو گے اس کا بدلہ پاؤ گے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو مصیبت تم پر پہنچے گی تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوگی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ خشکی اور تری میں جو فساد ہے یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ ایک تو ہے گناہوں کی سزا اور ایک ہے اللہ کی طرف سے آزمائش۔ جب اللہ آزمائش لاتا ہے انسان کو صبر کی توفیق ملتی ہے، آزمائش آتی ہے اس کا اللہ کی طرف رجوع بڑھ جاتا ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، نیکی کے کاموں کی طرف سبقت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کبھی بیٹے پر مصیبت لا کر، بچے کا انتقال کر کے، بیوی کی وفات کا صدمہ دے کر، مال میں مصیبت لا کر، مال میں نقصان لا کر اپنے بندے کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ جب بندہ مال اور دولت میں، اولاد کے نشے میں منہمک ہو کر خالق کائنات کو بھول جاتا ہے، اللہ یہ مصیبت لاتا ہے تاکہ بندہ میری طرف رجوع کر دے۔ رب العالمین تو بڑی محبت کرنے والا ہے، اس لیے کسی پر بیماری آ جائے اس کا رجوع اللہ کی طرف ہے تو یہ نہیں کہنا چاہیے فلاں کر رہا ہے، جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں یہ اس کو گناہوں کی سزا مل رہی ہے اگر کوئی موت سے پہلے بیمار ہو جائے۔ ایسی بات نہیں، موت سے پہلے اللہ بیماری لا کر اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، موت سے پہلے تکلیفیں لا کر اس کے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ دیکھیں سب سے زیادہ موت کے وقت آزمائش آنے سے انسان کے گناہوں کی معافی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جس پر اچانک موت آ گئی یہ اچھی موت ہے، اچانک آتی ہے، نہ وہ کسی سے معافی تلافی کر پاتا ہے، نہ وصیت کر پاتا ہے، نہ اپنے گناہوں پہ توبہ کر پاتا ہے، اور جب کوئی بیماری آ جاتی ہے اس کے گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کا رجوع الی اللہ شروع ہو جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں یہ سمجھتی تھی اچانک موت آ جائے یہ بہتر ہے، جب میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے پہلے بڑی تکلیف تھی تو میں سمجھ گئی تکلیف کا آنا اللہ کی ناراضگی نہیں ہے، تکلیف کے ذریعے اللہ انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اس لیے کوئی بیماری میں ہو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہا ہے، رب العالمین اس بیماری کی وجہ سے اس کے درجات بلند کر رہا ہے۔ تو آزمائشیں اور تکلیفیں انسان پر اس لیے آتی ہیں تاکہ اس کے درجات بلند ہو جائیں۔ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر آئیں۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، اللہ رب العزت نے حضرت آدم اور حضرت حوا سے فرمایا تھا لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم نادانوں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان بدبخت وسوسے ڈالتا رہا۔ قرآن کہتا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے انہیں پھسلا دیا اور وہ اس درخت میں سے انہوں نے کھا لیا۔ شیطان نے قسمیں کھا کھا کر کہا تھا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم اس درخت میں سے کھاؤ، اس کا فائدہ یہ ہوگا تم دنیا میں ہمیشہ رہو گے، جنت میں ہمیشہ رہو گے۔ تو آزمائش آئی، اب اللہ نے حضرت آدم اور حوا کو زمین پہ اتار دیا، حضرت حوا کو ایک جگہ، حضرت آدم کو دوسری جگہ۔ اتنی بڑی آزمائش تھی، لیکن انبیاء علیہ السلام پر جب آزمائش آتی اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، وہ انسانوں کی طرف نہیں خالق کائنات کی طرف جھکتے تھے۔
حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً کہا قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت آدم اور حوا نے فرمایا اے اللہ اگر تو نے ہمارے گناہوں کو معاف نہ کیا، ہم پہ رحم نہ کیا، ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے، معافی مانگتے رہے۔ رب العالمین نے پھر ان کی ملاقات کر دی۔ انبیاء علیہ السلام کا تو مقام بہت بلند ہوتا ہے، وہ تو سمجھے تھے شاید مراد یہ ہے کہ یہ متعین درخت نہ کھاؤ، اللہ کی مراد تھی کہ مکمل اس درخت کی جتنی نوع ہے اس میں سے کوئی نہ کھاؤ۔ قرآن کریم میں فنسی آدم ولم نجد لہ عزما، حضرت آدم بھول گئے تھے، انہیں یاد نہیں رہا تھا۔ نبی کبھی بھی قصداً اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، شیطان کا وسوسہ تھا۔ تو دیکھیں پہلے پیغمبر تھے، آزمائش آئی، پھر زمین پر ایک عرصے تک رہے لیکن رجوع اللہ کی طرف کیا، پھر ملاقات آئی۔ ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام ہے، کتنی بڑی آزمائش ہے، 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، 950 سال تک قوم کو دعوت دے رہے ہیں۔ آج تو ہم نے زندگی کے شاید ہمارا کوئی دن ہو ہم نے کسی کو دین کی دعوت دی ہو، ہم نے کسی غیر مسلم کو اسلام کا پیغام پہنچایا ہو، کوئی مسجد سے دور ہو اس کو تعلق مسجد سے پیدا کیا ہو، کسی بے نمازی کو نماز کی دعوت دی ہو، اور تو اور ہم اپنے بچوں کو بھی نماز کا نہیں کہتے، ہم اپنی گھر والی کو بھی نماز کا نہیں کہتے۔ دنیا کا نقصان سمجھتے ہیں، دین کے نقصان کو نقصان نہیں سمجھتے۔ آج اگر کسی سے 10,000 روپے کا نقصان ہو جائے، سارے اس کے پاس جاتے ہیں اور اسے تسلی دیتے ہیں تجھے کاروبار میں نقصان ہو گیا، تجھے مال میں نقصان ہو گیا، نماز چھوٹ جاتی ہے، کوئی تسلی دینے کے لیے نہیں آتا۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء علوم الدین میں لکھا، ایک بزرگ فرمانے لگے، فرمایا مال کا نقصان ہو جائے، 20 آدمی آتے ہیں اور آج مجھ سے جماعت کی نماز رہ گئی اور کوئی میرے پاس نہیں آیا، کہ کتنا بڑا صدمہ ہوا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اصل نقصان دین کا نقصان ہے۔ پیغمبر 950 سال دعوت دے رہے، 80 آدمی مسلمان ہوتے ہیں، بعض تاریخی روایات میں 85، 950 سال دعوت پر 80 سے 85 آدمی ایمان لا رہے ہیں۔ کتنی آزمائش ہے، اپنا بیٹا سگا ایمان نہیں لا رہا، پیغمبر کی بیوی ہے ایمان نہیں لا رہی۔ یہ اشارہ اس طرف ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، الوہیت رب العالمین کے پاس ہے۔ پیغمبر کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے لیکن وہ اپنی مرضی سے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ اب جب اللہ کا عذاب آنے لگتا ہے، نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہیں، بیٹا سامنے ہے، بیٹے کو پکار کر کہتے ہیں کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، نادانوں میں سے مت بنو، اللہ کا عذاب آئے گا، بچ نہیں سکو گے۔ بیٹا کہتا ہے قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا اللہ کا عذاب آیا، تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ بیٹا کہتا ہے نہیں، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا۔ ہر کافر نافرمان اسباب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور پیغمبر اور متقی پرہیزگار مسبب الاسباب کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس لیے انہوں نے اسباب پہ نظر ڈالی، پہاڑ مجھے بچائے گا۔ پیغمبر نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اس پر جس پر اللہ رحم کرے۔ پھر نوح علیہ السلام کے سامنے جیسے ہی پانی آسمان سے بھی برسا، زمین سے بھی نکلا، تندور سے بھی پانی نکلنے لگ گیا، یہاں تک کہ بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ تو اللہ نے قرآن میں بتلا دیا جو ایمان لایا وہی ہدایت پر ہے۔ واقعہ سنانے کا مقصد کتنی بڑی آزمائش، اپنا بیٹا اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا، اپنی بیوی اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوب رہی ہے۔ نوح علیہ السلام کے بعد ایک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی گزرے۔ کتنی آزمائش آتی ہے کہ جس ماحول میں پرورش ہوتی ہے وہاں فرعون ہے، جس نے حکم دیا جس گھر میں بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ جسے رکھے اسے کوئی مار نہیں سکتا، جسے رب العالمین موت دے اسے کوئی حیات دے نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ نے ڈالا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِي فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، تم ڈرو نہیں، تم غم نہ کرو،
تم اس صندوق میں اپنے بیٹے کو ڈال دو، اس بیٹے کو ہم تمہاری طرف لوٹائیں گے اور مستقبل میں ہم اسے پیغمبر اور رسول بھی بنائیں گے۔ ماں نے ایک صندوق میں ڈال دیا، صندوق بند ہے، سمندر میں ڈال دیا۔ عقل کہتی ہے یہ تو موت کے حوالے کرنا ہے، وحی کہتی ہے نہیں، سمندر نہیں ڈبو سکتا جب تک سمندر کے پیدا کرنے والے کا حکم نہیں ہوگا۔ اب یہی پانی چلتا ہے، فرعون کے گھر پہنچتا ہے، حضرت آسیہ دیکھتی ہیں اور فوراً کہتی ہیں ہم انہیں اپنا بیٹا بنا دیں گے۔ تو دیکھیں بچپن سے کتنی آزمائش ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر میں ہے، پرورش پا رہے ہیں۔ ایک دفعہ فرعون کی داڑھی کو موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا، فرعون ڈرنے لگا، کہا لگتا ہے مجھے یہی وہ شخص نہ ہو جو میرے لیے خطرہ بنے۔ تو کہا نہیں یہ تو بچہ ہے، ہر چیز کو پکڑ لیتا ہے، اس کے سامنے انگارے ہوں پھول ہوں ہر ایک میں ہاتھ ڈالتا ہے۔ فرعون نے ایک پلیٹ میں انگارے بھی رکھے، پھول بھی رکھے۔ موسیٰ علیہ السلام بچے تھے تو ہاتھ جیسے پھول کی طرف بڑھنے لگا، حضرت جبرائیل نے ہاتھ انگارے کی طرف کر دیا، انہوں نے انگارہ اٹھا کے منہ میں ڈال دیا، اس لیے زبان میں لکنت ہو گئی تھی۔ یہ اس وجہ سے تھا تاکہ فرعون کے سامنے یہی بات رہے کہ بچہ ہے، ہر کام یہ کر سکتا ہے۔ اب پھر موسیٰ علیہ السلام کی زبان کی یہ لکنت تھی، اس لیے قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، میری زبان کی گرہ کو دور کر دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں، اور میرے بھائی ہارون کو میرا نائب بنا دے۔ واقعہ سنانے کا مقصد یہ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام پر آزمائش آتی ہے، دو آدمی لڑائی کر رہے ہیں، وہ صرف چھڑاتے ہیں، وہ مانتا نہیں ہے، ایک تھپڑ مارتے ہیں تو وہ فوراً مر جاتا ہے۔ تو اب یہ مشورہ ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کرنے کا، تو ایک شخص آ کر انہیں بتاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف چلے جاتے ہیں۔ مدین پہنچتے ہیں، اب انہیں پہچاننے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں انہیں دیکھتی ہیں، پھر جب یہ کنویں سے پانی نکالتی ہیں تو وہ ان کی قوت کو اور راستے میں چلتے ہوئے ان کی امانت داری کو دیکھ کر اپنے والد شعیب علیہ السلام کو بتاتی ہیں، اور شعیب علیہ السلام پھر اپنی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرتے ہیں۔ اب وہاں پر یہ 8 سال رہے یا 10 سال، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں 10 سال تک یہ آزمائش رہی۔ اب یہ 10 سال پھر وہاں رہے، پھر وہاں سے لوٹ کر آئے، جس بنی اسرائیل سے واسطہ پڑا ان کو تو بات سمجھ ہی نہیں آتی تھی، ساری عمر سمجھانے میں گزر گئی۔ تو یہ بھی کتنی بڑی ان کے لیے آزمائش تھی۔ اور پھر جب تورات لینے کے لیے گئے، واپس آئے، بنی اسرائیل ایک بچڑے کی عبادت میں لگ گئے۔ اس کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام تو فرط جذبات میں آ گئے تھے۔